کہ یہ کوئی بلال کے دل سے پوچھے، ٹھیک ہے، اس عرب کی تتیل سے ریت سے پوچھے، اتنا مرتبہ. اور اللہ وہ ہے جو ایک ایک نیکی کا جو مرتبہ دیتا ہے. حضرت عمر فاروق کی آپ حضرت علی بھائی نے کتنی وہ بیان کی، وہ جو ان کا خیال تھا حضرت علی کا اور اہل بیت کا، اور کتنا انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب امام حسین نے کہا تم ہمارے غلاموں میں سے، تو انہوں نے کہا یہ لکھ کے لے آؤ تاکہ میرے پاس دستاویز ہو جائے اور میں حوض کوثر پہ نبی پاک کے سامنے پیش کر سکوں یہ. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کی حفاظت کے لیے اللہ نے جنت کے 2 اماموں کو مامور کر دیا. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ایک بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، چلو ان سے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. یہ ہمارے ساتھ ہیں جی سید فراز دبا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سید فراز مجتبیٰ بھائی جی کہاں سے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کیا عمر ہے آپ کی؟ جی عمر میری 46 ہے، اور بیسیکلی میں ایک بزنس مین ہوں. تقریباً 56 کنٹریز میں میرا ایک مینجمنٹ کنسلٹنگ کا بزنس ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو مین کام ہے وہ دعوت و تبلیغ قرآن اور سائنس کے حوالے سے تمام دنیا بھر میں. میں نے 2012 میں ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی، سید زحان علی الفہری فاؤنڈیشن فار قرآن سائنس اینڈ ریزن. اس کو لے کے ساری دنیا میں، خاص طور پہ یورپ میں، اس کی دعوت و ارشاد کا کام ہے مین. اور تعلق میرا پاکستان میں اسلام آباد سے ہے، لیکن زیادہ ٹائم مڈل ایسٹ میں بہت ٹائم گزرا، اور یمن اور یو اے ای میں، اور اس کے علاوہ یورپ میں سارا تحقیق کا سلسلہ جو ہے وہ یورپ میں ڈاک ریجن، جو آسٹریا، سوئٹزرلینڈ اور جرمنی، اور بینیلکس ریجن، لیکسمبرگ، بیلجیم اور نیدرلینڈس. تو کس فرقے سے آپ کا تعلق تھا پہلے؟ نہیں، تعلق کسی بھی طریقے سے الحمدللہ کبھی نہیں تھا. ہم اہل بیت نبی نبی پاک کے خاندان سے ہیں، جو مدائن یمن میں جو بلاد بنی ہاشم ہے، جو نبی پاک کا ایک قبیلہ جو ہے بنی ہاشم، اور اس میں آل حسین زید ابن علی ابن حسین ابن علی بن ابی طالب والفاطمہ الزہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ڈائریکٹ نسبت سے ہیں. اور یہ سب سے بڑا قبیلہ ہے سادات کا، جو یہ ابھی بھی اسی حالت میں ہے. علی بھائی کا میسج آیا آپ کے لیے کہ فراز بھائی از این ایسٹ فار امت. دوبارہ پڑھیے گا. جی آپ کو ویسے نظر بھی آ رہا ہوگا اسکرین پہ. اسکرین چھوٹیے گا. کہہ رہے ہیں کہ فراز بھائی از این ایسٹ فار امت. جزاک اللہ علی بھائی. آپ جیسا ایسٹ ہم نہیں ہیں. ہمیں اس بات کا اقرار بھی ہے اور ادراک بھی ہے کہ جو کام آپ نے کیا ہے اور جس لیول پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ نہیں ہے. اس کے لیے صرف اللہ ہی اس کی جزا دے سکتا ہے. بہت شکریہ. تو علی بھائی کا آپ کو کیسے تعارف ہوا؟ یہ بڑی مزے کی کہانی ہے، بلکہ سنیے گا، اور میں چاہوں گا ساری دنیا کے مسلمان اور خاص طور پہ پاکستانی اردو سمجھنے والی دنیا اس کو سنیں. یہ بات ہوئی تھی 2006 کی بات ہے، جب رچرڈ ڈاکنز نے اپنی کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن. اور 2006 سے آنورڈ ہی اب تک اس کے 3 ملین کاپی سیل ہو چکی ہیں. ون آف دا بیسٹ سیلر. ایتھیزم کا، الحاد کا سیلاب ساری دنیا میں آیا. تو میرے کیونکہ سائنس کا بیک گراؤنڈ، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی بایولوجی اور سائیکیٹری سے تھا، نیورو سائیکیٹری، اور اللہ نے وسائل بھی دیے تھے، تو ساری دنیا میں اس طوفان کو روکنے کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے. اور سیمینارز اور مختلف بعد میں کتابیں اس کے حوالے سے لکھی، لیکن پہلے سیمینارز اور کانفرنسز. ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد دیکھا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا مرد حق موجود ہے ہماری اسلامک ورلڈ میں جس نے اس پہ کام کیا ہوا ہو، اور اتنی دلیل کے ساتھ کام کیا ہوا ہو کہ وہ اس کو ریفر بھی کیا جا سکے، اور ملحدین جو ہیں ان کو، اور جو کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام سے، ان کو بھی دکھایا جا سکے. نہ صرف اسلام سے بلکہ کرسچینٹی اور یہودیت سے جو کنورٹ ہو رہے ہیں ان کو اسلام کا وہ رخ دکھایا جا سکے. تو سائنٹیفک پرسپیکٹو میں تو ہم کام کر رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا علی بھائی کا ایک بڑا پرانا چینل ہوتا تھا 720085. جی ٹھیک ہے، جی اس میں مسئلہ نمبر 59 تھا، جو اس سے تھا کہ منکرین خدا کو دلائل کے ساتھ دعوت، اور دوسرا مسئلہ نمبر 60 تھا. اچھا، اب اس کی آپ کی ترتیب بات کاٹ رہا ہوں، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. علی بھائی کا میسج ہے آپ کے لیے کہ فراز بھائی اپنی بک کا انٹروڈکشن ضرور کروائیں، آپ کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. نوازش. میری بک ہے 2017 میں پبلش ہوئی تھی، میٹر اینڈ لائف، دا قرآن، دا سائنس اینڈ دا ایویڈنس. اس میں ہم نے یہ کیا کہ دنیا بھر کے تمام سائنٹسٹ اور لیبز اور انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اور یونیورسٹیز کے ساتھ ڈائریکٹ کام کیا. قرآن پاک کی آیات کے وہ حیرت انگیز ترین چیزیں سامنے لے کر آئے، جو خود بخود ہمارے لیے نہیں تھیں، ہمارے سامنے آ رہی تھی جب ہم سائنٹسٹ کے ساتھ بیٹھے.
تو اس کو دیکھ کے پھر اس کو سائنٹسٹ کو دکھایا, ان سے انڈورس کیا, اور جو جو اس میں سے گزرتا گیا اپنے اپنے اسپیشلٹی کے لحاظ سے, وہ الحمدللہ اسلام قبول کرتا چلا گیا. تو بائی ناؤ 120 eminent scientists from Europe, especially from Switzerland, Germany اور آسٹریا, انہوں نے اسلام قبول کیا اس بک کو پڑھ کے. تو اس میں بہت زیادہ سائنس, پیور سائنس پہ کتاب لکھی. لیکن یہ ہوا کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم نے پوری دنیا میں دیکھا کہ کیا بات ہے کہ عالم اسلام جاگتا نہیں ہے, سوچتا نہیں ہے, اور اللہ نے جو 4 چیزیں ترتیب سے ہمیں بتائی تھی کہ سب سے پہلے علم حاصل کرو, پھر عقل استعمال کرو, پھر تفکر کرو, اور پھر تدبر کرو. ٹھیک ہے, تعلمون, تعقلون, تفکرون اور تدبرون. اس سے ہماری انفارچونیٹلی مسلم ورلڈ آ رہی تھی. تو 1.3 بلین مسلم, 58 اسلامی ممالک, سب کو ہم نے چھانا چھٹکا کہ کوئی تو ایسا مرد حق ہو, ایسا ہو نہیں سکتا جس نے اس پہ کام کیا ہوا اور ان دلیلوں کے ساتھ کام کیا ہوا جیسا اولول الباب کو کرنا چاہیے. تو یقین مانے کہ پوری دنیا سے ایک بطل جلیل ہمیں ملا, اور وہ انجینئر محمد علی مرزا. ان کا جو کام تھا, اور اس ایج میں تھا, میں انجینئر محمد علی مرزا سے 2 سال بڑا ہوں عمر میں, ٹھیک ہے, تو وہ میں ان کو چھوٹا بھائی ہی کہوں گا. لیکن اس عمر میں اگر آپ ان کا 1 مارچ 2009 کا وہ لیکچر دیکھیں, ہو از اللہ, جس میں جوانی کا جوش, سب کچھ تھا, انرجی, لیکن کتنے مدھم اور خوبصورت لہجے میں رک رک کے سلو انجینئر علی بھائی نے جو میسج, جو لیکچر ریکارڈ کرایا, وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ تھا, گیم چینجر تھا. کنیکٹنگ دا ڈاٹس, لاجک آف دا سائنس ان قرآن, اور اس کی کمپلیٹ, اس کی منطق کے ساتھ جس خوبصورتی سے دلائل پیش کیے, اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کر کے سنوایا لوگوں کو, سائنٹسٹ کو, کہ یہ دیکھیں پورا, اگر آپ کو ایک یونیفارم ایک میسج چاہیے تو وہ یہ ہے. باقی سب دلیلیں ہم نے پیش کی ہیں, لیکن یہ پکچر کو پورا کرتا ہے. اس کے بعد پھر وہ 2011 کا لیکچر جو علی بھائی کی ترتیبی نزولی میں پہلے آ رہا ہے, کیونکہ وہ مسئلہ نمبر 59 ہے, منکرین خدا کو دلائل سے دعوت حق, وہ ان دونوں نے ملا کے پکچر پوری کر دی. آپ یقین مانیے کہ ایسی دل کی خوشی ہوئی کہ عالم اسلام میں ایسا بطل جلیل, اور خاص طور پہ میرے وطن پاکستان سے, تو ہمارا تو سر فخر سے بلند ہو گیا. اس کے بعد شفٹ کیا, پہلے اس چینل پہ 720085 پہ تو علی بھائی کے صرف 112 ویڈیوز اپلوڈ کر کے رک گئے, اور شفٹ کر دیا دوسرے چینل پہ. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, آپ اس کو 10 سال کا سفر بھی کہہ سکتے ہیں, کہ کبھی کوئی لیکچر, کوئی بھی ڈیٹیلڈ اور کلپس والا کبھی چھوڑا نہیں. اس پہ تکرار بھی ہو جائے, وہ مکرر بھی ہو جائے, دوبارہ بھی دیکھنے پڑے, تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے. اچھا علی بھائی کا میسج ہے کہ فراز بھائی بنی ہاشم کے خاندان سے متعلق ہمیں ضرور بتائیں جو یمن میں ہیں. جی بالکل, الحمدللہ میں ضرور تعارف کروانا چاہوں گا. دیکھیے, بنی ہاشم جو ددیال کی طرف سے آل ابراہیم ہے, اور ننیال کی ان کے حضرت ابراہیم کی زوجہ مطہرہ جو ہماری ام المومنین ہے حضرت ہاجرہ, جن کے نام پہ حج جیسا بنیادی رکن ہے. تو حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم سے ننیال ہے, اور ددیال جو ہے وہ بنو جرم سے ہے, جو یمن میں کی آبادی تھی, جو زمزم کو ڈسکور ہونے کے بعد وہ تلاش میں آئے, اور پھر حضرت اسماعیل کی ان میں شادی ہوئی اور قیدار پیدا ہوئے. وہ جو ہیں وہ بھی حضرت حود علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تو یہ 2 انبیاء کا سلسلہ تھا. اس کے بعد یہ وہ واحد نسل ہے حضرت آدم سے لے کے آج تک جو موحدین تھے, جن کو اللہ میاں نے منت ساجدین رکھا, جن کو سلب میں ساجدین کی سجدہ کرنے والوں کے سلب میں رکھا, اور یہ وہ واحد نسل ہے جس نے کبھی شرک نہیں کیا. تو اسی لیے یہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے ان پر قیامت تک کے لیے درود واجب کر دیا گیا, درود و سلام جو نماز کا حصہ ہے. تو اس میں ان کے سردار ہوتے تھے. یہ جو امامت اور اس کے بارے میں بعد فقہ بن گئے اور مکتب بن گئے, مکاتیب بن گئے, ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. تو آپ جانتے ہیں حضرت ہاشم تھے, اس کے بعد حضرت عبد المطلب سلام علیہم اجمعین, اس کے بعد جناب ابو طالب, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ مولا عالمین حضرت امام حسن, پھر امام حسین. امام حسین کے بعد یہ ہوا کہ کربلا میں, یہ تو سب جانتے ہیں کہ امام زین العابدین واحد بچنے والے مرد تھے, لیکن کیونکہ وہ دمشق ان کو لے جایا گیا تھا اور ان کی گرفتاری ہونی تھی, تو پچھلی رات 9 محرم کی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا کہ جو دوسرے ایک مرد تھے جو جن کو سردار نومینیٹ کرنا تھا تاکہ وہ بنی ہاشم کے قبیلے کو چلا سکیں, وہ تھے حضرت حسن مصنع, حسن ابن الحسن, امام حسن علیہ السلام کے بیٹے, اور ان کو 9 محرم کی رات کو یمن کی طرف روانہ کر دیا. ان کے جو ماموں تھے ان کے ننیال سے تھے حضرت اسما ابن خریجہ الفزاری, وہ ان کو لے کے چلے گئے, اور پہلے کوفہ گئے, اور کوفہ سے مدینہ, اور پھر یمن میں گئے, کیونکہ صفین کے موقع پہ آپ کو یاد ہے کہ حضرت اویس قرنی جو یمن سے تھے, اور انہوں نے اس جنگ میں بطور خاص شرکت بھی کی تھی اور اس میں شہید بھی ہوئے تھے. تو حضرت اویس قرنی نے وعدہ کیا تھا مولا عالمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ ہماری سرزمین آپ کا ننیال بھی ہے اور آپ کے لیے ایک مسکن بھی بنے گی, امن کا مقام. وہ دن ہے, اور آج کا دن وہاں پہ بنی ہاشم جو ہیں وہ مکہ سے شفٹ ہو کے
جو مدینہ میں ہجرت میں شفٹ ہوئے اور اس کے بعد یمن میں شفٹ ہو گئے. تو آج تک وہ اسی حالت میں ہیں, اسی طرح رہ رہے ہیں. ایک سردار, کوئی امام نہیں ہے لیکن ایک سردار جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آل حسن یا آل حسین سے ہو, یہ مسٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی پاک یہی دو چیزیں ثقلین پہ چھوڑ کر گئے تھے, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. تو اہل بیت کے سرداروں کا یہ سلسلہ بغیر کسی فقہی تعصب کے یا کسی فقہ میں پڑے بغیر آج تک چلا آ رہا ہے. ہدایت کی صرف ایک کتاب ہے اور وہ قرآن پاک ہے, اور اہل بیت جو خود سردار ہیں. 196 سردار اس وقت جو ہے عبد المالک وہ آل بنی ہاشم, وہ اس وقت سردار ہیں آج کل. تو وہ ایک اچھا نہ علی ٹوٹنے والا سلسلہ چلا آ رہا ہے. علی بھائی کا میسج آیا ہے, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. علی بھائی کا میسج ہے کہ فراز بھائی یمن کے زیدی شیعہ کا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیے, آل محمد بھی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق, اور آپ خلق عظیم پہ تھے. ٹھیک ہے, تو کسی کے بارے میں کچھ برا سوچنا سمجھنا تو ناممکن ہے جو اصلی آل محمد ہے اور نبی کے راستے پر ہے. تو خلفائے راشدین جو تینوں ہیں, ٹھیک ہے, باوجود سیاسی اختلاف کے, ان سے محبت عقیدت کا وہ لیول ہے کہ میں آپ کو اگر تینوں خلفاء, اہم ترین ہمارے خلفاء کی مثال دوں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو بلال کی پیٹھ پہ پڑنے والے دروں میں سے ایک درے کی بھی تکلیف جس نے بچا لی اور جس نے بلال کو آزاد کیا, اس کا مرتبہ قیامت تک تمام مسلمان اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, یہ کوئی بلال کے دل سے پوچھے, ٹھیک ہے, اس عرب کی تکلیف سے ریت سے پوچھے, اتنا مرتبہ. اور اللہ وہ ہے جو ایک ایک نیکی کا جو مرتبہ دیتا ہے. حضرت عمر فاروق کی آپ حضرت علی بھائی نے کتنی وہ بیان کی, وہ جو ان کا خیال تھا حضرت علی کا اور اہل بیت کا, اور کتنا انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب امام حسین نے کہا تم ہمارے غلاموں میں سے, تو انہوں نے کہا یہ لکھ کے لے آؤ تاکہ میرے پاس دستاویز ہو جائے اور میں حوض کوثر پہ نبی پاک کے سامنے پیش کر سکوں یہ. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کی حفاظت کے لیے اللہ نے جنت کے دو اماموں کو مامور کر دیا. ٹھیک ہے, تمام تر دیکھیں غلطیاں لفظشیں سب انسانوں سے ہوتی ہیں, اختلاف دو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مومن جو ایک جسد کی مانند ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہے تو دوسرا محسوس کرے, یہ وہ مقام ہے جو زیدیز کا ہے, لیکن وہ زیدی شیعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط فہمی ہے. شیعہ ان کو سنی کہتے ہیں, سنی ان کو شیعہ کہتے ہیں, لیکن الحمدللہ دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور صرف اہل بیت کا مکتب ہے, کیونکہ اور ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ وہ جہاد میں, آج بھی جہاد جاری ہے. تو وہ ایک جماعت جس کو اللہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ راہ حق پہ رہے گی مسلمانوں کی, اور جہاد ان کی ایک نشانی ہوگی. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یمن میں. آپ گوگل امیجز پہ جا کے گوگل کر لیں, تو خالی یمن لکھ کے گوگل کریں تو جنگ کے سینز کو چھوڑ کے باقی بھی آپ جو دیکھیں گے تو آپ کو 1400 سال پرانا وہ مکہ یاد آ جائے گا. آج بھی اسی حالات میں ہے, دنیا سے بے رغبتی, اور تیل کی بہت بڑی دولت ہے. آپ جانتے ہیں کہ یمن میں جو تیل کے ریزروائرز ہیں وہ سعودیہ سے بھی زیادہ ہیں, لیکن کوئی دنیا سے رغبت نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہم گڈریے بھی ہیں, ہمارے جو اجداد ہیں وہاں پہ وہ سب اسی طرح رہ رہے ہیں, لباس بھی وہی ہیں, کلیے بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے جیسے علی بھائی عمر سیریز کو ریفر کرتے ہیں, وہ چیز جو آپ نے اسکرین پہ دیکھی لائیو ہاں دیکھنی ہو تو انشاءاللہ امن کا دور ہو تو آپ وہاں چلیے گا. اچھا, علی اور بھائی مزے پوچھ کی رہے ہیں, جی علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے عمر سیریز دیکھی ہے, کیسی لگی آپ کو؟ عمر سیریز نہ صرف دیکھی, بہت دفعہ دیکھی, بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی اچھی. ایک دو کمی جو رہ گئی تھی جو علی بھائی نے خود مینشن کی تھی جنگ خیبر وغیرہ کے حوالے سے, وہ ضرور ہے, لیکن ولید سیف جنہوں نے اس کو لکھا وہ میرے بڑے مقربین میں سے ہیں. اور جو اس کے پروڈیوسر تھے حاتم علی جو مصر میں تھے, اور ابھی ان کی 2020 میں دسمبر میں ڈیتھ ہوئی, ان سے بھی بہت گہرا تعلق تھا. تو اس کے اسکرپٹ میں بھی ہم ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں ایک ریموٹ ایڈوائزری تھی, کیونکہ سیاسی حالات خراب ہو چکے تھے تو ڈائریکٹ ایڈوائزری نہیں ہو سکتی تھی. قطر گو کے نیوٹرل تھا ان سیاسی حالات میں, تو اس وجہ سے تھوڑا سا موقع ملا. عظیم المرتبت سیریز ہے, تجدید ایمان والی سیریز ہے, جتنی دفعہ دیکھیں گے مزہ آئے گا. اور علی بھائی نے جو اس کو اردو ڈبنگ میں کنورٹ کیا جو اہل سنت پاک .com پہ موجود ہے, وہ بہت ہی زبردست ہے. اور آپ نے اچھا شروع میں فرقے کا سوال کیا تھا, ایک چیز شاہد بھائی میں بتانا چاہوں, ہم جب نبی کے گھرانے کے اطوار طریقے سنت ان سب کو دیکھتے ہیں تو عالم اسلام میں یمن سے باہر جس کو پاتے ہیں وہ اکیلے علی بھائی ہیں. 100% سملیرٹی, 100% انڈورسمنٹ. جزاک اللہ. اچھا ماشاء الحمد اللہ, للہ. آپ نے تو ماشاء اللہ بہت تحقیق ہے آپ کی. تو آپ جو نماز ابھی پڑھتے ہیں وہ رفع الیدین کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں؟ 100% رفع الیدین, کبھی یہ سلسلہ نہیں ٹوٹا, ہمیشہ سے پہلے دن سے آج تک 128 نسل ہے میری حضرت آدم سے, اور 46 نسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کبھی اس میں کوئی رکھنا آیا ہی نہیں, ہمیشہ رفع الیدین اور ارسال الیدین. اچھا علی بھائی کا کمنٹ آیا ہے کہ پوچھیں کہ فراز بھائی کہہ رہے ہیں کہ فراز بھائی عرب میں آل بنی ہاشم تو ہیں لیکن آل بنی امیہ کہاں چلے گئے؟ ایکسٹنکٹ. میں عرب کے تمام قبائل کو جانتا ہوں, اب ابو دھابی سے لے کے جو 7 امارات ہیں یو اے ای کی, میں یو اے ای میں رہا بہت ہوں, تو آپ کو النہیان بھی ملیں گے,
وہ جو ہے ہمارے بنو تمیم بھی ہیں، تیم بھی ہیں، مخزوم بھی ہیں، آل سعود سارے قبائل ہیں، بنو امیہ نہیں ہے. ان شانیہ کا ہو الابتر، وہ ہو چکا، اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا. نہیں کبھی سنا نہیں آپ نے ادھر کوئی آپ کو پتا چلا ہو کبھی کہ کوئی ایک شخص ہو بنو امیہ سے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. وہ جو آپ کو پتا ہے کہ جو سفیانی آئے گا قرب قیامت میں امام مہدی کے ظہور سے پہلے، وہ بھی نسبتاً سفیانی ہوگا، وہ نسلاً نہیں ہوگا. جیسے ہمارے یہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سب قادری اپنے نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں، وہ نسبت ہوگی، سلبی نسبت نہیں ہوگی. وہ اللہ کا وعدہ بہت پہلے پورا ہو چکا، وہ نسل ہی ایکسٹنکٹ ہو گئی. چاہے آپ آل یزید کی طرف جائیں یا آل مروان کی طرف جائیں، وہ پوری ایکسٹنکٹ کر دی گئی. ماشاء اللہ سورہ فراز بھائی کوثر میں آپ اللہ کا وعدہ. جی جی ماشاء اللہ آپ نے جیل کا ماحول دیکھا، آپ آئے تھے تو آپ کو وہاں کا ماحول کیسا لگا؟ کچھ ہمیں بتائیں، اپنی کارگزاری سنائیں ہمیں ذرا. سبحان اللہ، برکت اللہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. یعنی کہ بلڈنگ میں سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے سے اس رحمتوں کا، رحمت کے فرشتوں کا احساس کہ یہی ایک خلش رہ گئی کہ پہلے کیوں نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو میں اپنے تمام سننے والے بھائیوں کو کہوں گا کہ آپ اس دار ارقم میں تشریف لائیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ایک اصل دائی کی جو محفل ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، وہاں پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول جو آپ دیکھیں گے لیکچر کے دوران، اور تمام وہ بھائی جو جذبے واحد کی طرح ایک ہیں، ان سب کے ساتھ محبت، ان کی آنکھوں میں نیکی، نور، چاہے وہ شاہد بھائی ہوں، بلال بھائی ہوں، اور تمام ندیم بھائی، جتنے لوگ ہیں، ایک سے ایک آپ کو چہروں پہ نور ملے گا، آنکھوں پہ محبت نظر آئے گی. اور اگر آپ بہت ہی خوش قسمت ہوئے اور آپ کو تخلیہ میں علی بھائی کے سے بیک روم میں بیٹھ کے وہ موقع ملا جو مجھے بھی ملا، میں شکر گزار ہوں علی بھائی کا، تو اچھا رحمتوں کی حد ہے الحمدللہ. یہ ایکسپیرینس آپ اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے. اسکرین احسن ہے اور وہ احسن الاحسن ہے محفل میں آنا. ضرور آئیے، زندگی میں ایک دفعہ لازمی آئیے، چھوڑیے گا نہیں اچھا اس چیز کو. علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ فراز بھائی آپ کو کون کون سی زبانیں آتی ہیں؟ آتی تو بہت ہیں، لیکن اگر نیٹو اسپیکر کے لیول پر آپ لے، یعنی کہ جس میں مہارت حاصل کی، تو وہ عربی، اردو، انگلش اور جرمن. ماشاء اللہ. اچھا فراز بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اس دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ابھی آپ کا کیا کردار ہے؟ ایک کردار ایڈ ہو گیا ہے. جو ابھی جو موجودہ کردار ہے وہ تو یہ تھا کہ یہی قرآن اور سائنس کے حوالے سے ہم وہ چشم کشا ترین چیزیں قرآن سے جو پیش کر رہے ہیں، اور ہر مہینے ایک نئی چیز آتی ہے. قرآن ہر زمانے کے لیے، اس کو دنیا کے سامنے لائے جائیں، لیکن بلا انڈورسمنٹ کے نہیں. سائنٹسٹ جب کوئی ویریفائی کرتا ہے اور وہ خود اس کے دل کی ہم نرمی دیکھتے ہیں جب وہ راغب ہوتا ہے قرآن کی طرف، اور اللہ کا اس پہ اثر ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، تو اسی کو ہم امیڈیٹلی پبلش کر دیتے ہیں. تو ویسے تو ابھی تک جو تھا وہ لیکچرز کے ذریعے تھا، سیمینارز کے ذریعے تھا، بالمشافہ ملاقاتوں کے ذریعے. دعوت حق تھی قرآن اور سائنس کے حوالے سے ایتھیسٹ اور ایگنوسٹکس کو مسلمان کرنے کی. اور پھر ہم نے سیکنڈ درجے پہ لے گئے کہ جو مسلم کنورٹ ہو گئے تھے. ایتھیزم کی جو موومنٹ تھی، جو رچرڈ ڈاکنز، ڈینیل ڈینٹ، کرسٹوفر ہچنس اور سیم ہیرس، جو نیو ایتھیزم موومنٹ انہوں نے شروع کی تھی، اس کے اثرات اتنے تھے کہ یورپ کے ہر ملک میں ایکس مسلم سوسائٹیز کھل گئی. ٹھیک ہے، تو وہ کنورٹ ہمارے مسلمان بہت ہوئے. ٹھیک ہے، تو ان کو واپس لانا دین میں، یہ کام تھا. یہ کام سیکنڈ لیول پہ کیا. تھرڈ کام یہ ہے جو میں نے علی بھائی سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایک جگہ آ کے رکاوٹ آتی ہے. دیکھیے، ایک اسپیشلائزڈ کام جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں وقت کے حوالے سے. تو ایک سنگل فوکس ہو کے ہم قرآن اور سائنس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو ہر کنورٹ کا امیڈیٹ کوسچن نیکسٹ ہوتا ہے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، کلمہ پڑھ کے ہم نے مسلمان کروا لیا. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اب قرآن کی تعلیمات، قرآن میں آنے کا، اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ اور صحیح اسلام پہ عمل کا طریقہ. وہ واحد وہی طریقہ ہے اس دنیا میں اور اس کائنات میں عزیزوں، جو علی بھائی نے آپ کو بتایا ہے، آپ کے سامنے لے کر آئے، کھول کے واپس لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، جو چھپا ہوا تھا فرقہ واریت کا. تو علی بھائی سے ریکویسٹ کی کہ ان لوگوں کے لیے، نیو مسلم جو کنورٹس ہیں، ان کے لیے آپ ضرور انگلش میں ایک لیکچر ریکارڈ کر دیں اسی خوبصورتی سے جس طرح آپ نے اپنی پرانی ایک ویڈیو میں جو بوئنگ 747 کی مثال آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ٹیکسچوئل پڑھ کے بتائی تھی. بہت اچھا لہجہ، بہت اچھا اسٹائل. تو آپ ایک شارٹ ویڈیو یا جتنی طویل ہو آپ کے اوپر ہے، وہ آپ ضرور ریکارڈ کروا دیں، اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ اور پھر کاربند رہنے کا طریقہ صحیح اسلام پہ، جو علی بھائی نے جس کی دعوت تبلیغ کی. علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اپنی بک سے کوئی ایگزامپل بتائیں ہمارے اسٹوڈنٹ کو جو لیٹسٹ سائنس سے ریلیٹڈ ہو. ضرور، الحمدللہ، شکریہ علی بھائی. میں بالکل بتانا چاہوں گا. میرا انٹرویو جو ہے پچھلے رمضان میں جو ہوا تھا، جو آن لائن بھی موجود ہے، اس میں بھی میں نے 2-3 دی تھی، لیکن سب سے اچھی اور چشم کشا ترین جو جس پہ، کیونکہ زیادہ تر سائنٹسٹ اس کو امیڈیٹلی پڑھ کے اسلام کی طرف وہ آ گئے. تو ایک تو تھی وہ بلیک ہول سے متعلق کہ بلیک ہولز جو ہیں وہ 4 قسم کے بلیک ہولز ہوتے ہیں. پہلا بلیک ہول 1971 میں ڈسکور ہوا، سگنس X1، جو 8000 لائٹ ایئرز اوے ہے. اس سے پہلے کوئی ثبوت نہیں تھا کہ بلیک ہولز نام کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے آسمانوں پہ سوراخ.
ٹھیک ہے. اور اس کا پروسیس جو بتایا اسٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ تھی ساری 90s میں اپ ٹو 2006, وہ یہی تھی کہ چاروں قسم کے بلیک ہولز جب اپنی سب سے پہلے ٹیمپریچر ختم ہوتا ہے ان کا, سوری ایندھن ختم ہوتا ہے, ہیلیم اور ہائیڈروجن, وہ برن آؤٹ ہو جاتا ہے ان کی عمر کے ساتھ. جیسے سورج ہمارا 5 ارب سال گزار چکا ہے, بعض ستارے بگ بینگ سے 14 ارب سال گزار چکے ہیں. اس کے بعد ان کا ایندھن فیول ختم ہونے کے بعد ان کا ٹیمپریچر ختم ہوتا ہے, ٹیمپریچر کے بعد ان کی روشنی ختم ہوتی ہے جس کو لومیناسٹی آف دا اسٹارز کہتے ہیں. آخری چیز جو ہے وہ روشنی آپ کو پتہ لگے گی اگر آپ زمین سے دیکھ رہے ہیں کہ ستارہ یہ بجھ کے بلیک ہول میں کنورٹ ہو گیا, تو سورج کی روشنی 8 منٹ 20 سیکنڈ لیتی ہے, تو وہ بھی ٹائم لے گا اور آپ کو پھر پتہ لگے گا اینڈ میں یہ ستارہ غائب, یہ بلیک ہول میں کنورٹ ہو گیا اگر اتنا بڑا ستارہ ہے. تو بعض اوقات دھماکہ ہوتا ہے سپر نووا, بعض اوقات نہیں بھی ہوتا, تو وہ بلیک ہول میں کنورٹ ہوتے ہیں. تو آخری نشانی نجم ستارہ, تومست اس کی روشنی بجھنا, اور آسمان میں اس کا سوراخ ہونا فرج. ٹھیک ہے. تو یہ 1971 سے آنورڈ 2006 اور اس کے بعد کی ڈسکوریز ہیں جو قرآن پاک میں سورہ مرسلات کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ نے بتائیں. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, جب ستارے اپنی روشنی کھو بیٹھیں. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, اور آسمانوں میں سوراخ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ بات کہہ رہے ہیں وہ نبی جنہوں نے عرب کی بنجر ریتیلی زمین اور صحرا اور بنجر پہاڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. آپ نے وہاں بیٹھ کے وہ چیز بتائی جس کو آج بھی آپ کہیں کم پڑھے لکھے ممالک میں یا لوگوں کو بتائیں تو وہ کہیں گے آسمانوں میں سوراخ تو نہیں ہوتے, آپ پاگلوں کی باتیں کر رہے ہیں. تو کافروں نے کہا کہ آپ تو ہذا مجنون, انت مجنون, نبی پاک کو نعوذ باللہ. تو اللہ نے کہا بے شک تمہارے نبی مجنون نہیں ہے, ان پہ جو نازل ہوتا ہے وہ حق کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو یہ قرآن کے معجزات ہیں. پھر سورہ بنی اسرائیل میں جو آتا ہے کہ کافر, اے نبی کافر آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم مر کے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو چورا چورا اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیوں کر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا. ٹھیک ہے. کونو حجارہ او حدیدہ, تمہیں وہی زندہ کرے گا دوبارہ جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا. تو آج تک کوئی جواب اس کا نہیں تھا. 2004 میں جرنل آف ٹوپانومی یونیورسٹی آف میڈرڈ میں پہلی دفعہ یہ پبلیکیشن ہوئی کہ ہپوپوٹیمس کی بونز, 65 ملین ایئرز اولڈ ڈائنوسارز کی بونز اور انسانی بونز جو قبروں میں چلی جاتی ہیں 30-35 سال بعد, اور ان میں وہ بوسیدگی پیدا ہو جاتی ہے, بھربھرا پن اور چورا چورا, ان میں صرف 2 کانسٹیٹوئنٹس رہ جاتے ہیں, لائم اسٹون یعنی کہ اسٹون ہجر, اور آئرن آکسائڈ یعنی کہ حدیدہ یعنی لوہا. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کیمیکلز کے لیے آج بھی عربی میں کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے, اس کو حجارہ اور حدیدہ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لائم اسٹون اور آئرن آکسائڈ جو کیلسائٹ ہوتا ہے چونے کی قسم, تو یہی رہ جاتی ہے. تو وہاں پر نبی پاک کی لسان مبارک سے اللہ نے ایگزیکٹ کیمیکل کمپوزیشن بھی بتا دی اس ہڈیوں کی جو وہ پوچھ رہے تھے. تو اتنی گہرائیاں ہیں, ہر زمانے کا انسان ان سے سیکھے گا. سملرلی ایک آخری مثال, کیونکہ وقت کم ہوگا, باقی بھائیوں کو بھی موقع جی 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 ملے جی بس اور میں بھی آخری بات سنوں گا. آپ جی, آخری مثال دینا چاہوں گا کہ سر ڈیوڈ ایٹنبرا جو بی بی سی نیشنل ہسٹری یونٹ سے میں 1953 سے ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں اور دنیا کا چپا چپا انہوں نے چھانا ہوا ہے, 90 پلس اب ان کی ایج ہے 94. انہوں نے 2006 کی بی بی سی کی مہنگی ترین ڈاکومنٹری پلانٹ ارتھ میں اپنی 3rd ایپیسوڈ میں جو ٹراپیکل رین فارسٹ پہ تھی, اس میں جب انہوں نے اس کا ایکویٹر کا ایریل ویو لیا افریقہ سے سٹارٹ کر کے لیٹن امریکہ اور پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک آئے, تو انہوں نے دیکھا کہ جب ٹراپیکل رین فارسٹ جہاں پر سب سے زیادہ سبزہ اور گھرے ترین بارانی جنگلات ہیں, ان سے زیادہ جنگلات دنیا میں کہیں نہیں ہے, سبزہ کہیں نہیں ہے, تو دائیں طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف سے, اس مشرق سے, اس کے بعد فوٹوسنتھسس کا عمل شروع ہوتا ہے اور پوری وہ جو پلانٹس ہیں تھک پلانٹس وہ آکسیجن پیدا کرنے لگتے ہیں. تو آسمان پہ ایک دائرے کی شکل میں پورے زمین کے گرد وہ غلاف چھانے لگتا ہے جو پیور آکسیجن O2 کے بادلوں کا ہے, کلاؤڈز, وہ H2O پانی نہیں ہے, پانی کے بخارات نہیں, پیور آکسیجن. اور پھر ہوائیں چلتی ہیں پوری دنیا میں پھیلاتی ہیں, اور پوری دنیا کے تمام ذی روح جو ہیں, چاہے وہ کیڑے ہوں, پرندے ہوں, انسان ہوں یا جانور ہوں, وہ اس ایکویٹر پہ پیدا کی ہوئی ٹراپیکل رین فارسٹ کے پیدا کی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتے ہیں. تو یہ تمام تنفس کا عمل تھا, ریسپائریشن, فوٹوسنتھسس پورا کا پورا ویژولی پہلی دفعہ جو دیکھ پائے وہ یہ ڈیوڈ ایٹنبرا تھے, اور ان کے منہ سے برجستہ نکلا کہ ویورز یو آر وٹنسنگ دا مارننگ بریدنگ. یہ جملہ جب ہم نے پڑھا, میرے پاس ان کی ساری ڈاکومنٹریز ہیں اور ملاقات بھی ہے, تو میں نے اسی وقت قرآن کی یاد آئی, سورہ تکویر کی آیت کہ وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسُ, صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے. اور ڈیوڈ ایٹنبرا نے یہی کہا کہ ویورز یو آر وٹنسنگ دا مارننگ بریدنگ. ٹھیک ہے. اب یہ جملہ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ برجستہ جملہ ہے, یہ لگ نہیں رہا آپ کے اسکرپٹ میں, 1953 سے آپ کی ڈاکومنٹریز میرے پاس ریکارڈڈ ہے, میں دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یس اٹ واز لائیو, اٹ واز ابرپٹ, لیکن اس سے اچھی منظر کشی ہو نہیں سکتی تھی اس منظر کی. اچھا, اب اس منظر کو دیکھنے کے لیے آپ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, آپ کو ایکویٹر پہ جانا ہے اور ایریل ویو لینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایکویٹر پہ گئے نہیں, ایریل ویو لینے کی کوئی وہاں پر کیپیسٹی تھی نہیں اس زمانے میں 14 سال پہلے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے اوور ویلمنگ منظر کو انہی الفاظ میں بیان کر دیں جس میں اتنا ایک سینئر سائنٹسٹ نے اینڈ میں آگے جا کے بتانا تھا. یہ قرآن کا اعجاز تھا کہ ایک نبی صحرائی
انہوں نے وہاں بیٹھ کے اللہ نے وہ منظر کشی بھی ان کو کروائی اکویٹر پہ، جو خط استوا ہے ہمارا، اور ایگزیکٹ وہی منظر بیان کر دیا الحمدللہ۔ اچھا جی، ایک لائن میں بس 30 سیکنڈ میں مجھے آپ نے بتانا ہے کہ علی بھائی کا کمنٹ آیا ہے کہ فراد بھائی کیا آپ کی پروفیسر رچرڈ ڈاکنز سے میٹنگ ہوئی ہے؟ ان سے پوچھا کہ قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ اپنی بک میں؟ جی، قرآن کو انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ دیکھیے شیطان ایک جو نہ نظر آنے والی فورس ہے، اس نے تو مسلمانوں کو بھی قرآن سے دور رکھا ہوا ہے۔ ہم نے غلاف میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، تو ہم کھولتے نہیں، کھولتے تو پڑھتے نہیں، پڑھتے تو سمجھتے نہیں، سمجھتے تو عمل نہیں کرتے۔ تو کافروں نے تو ویسے ہی دور رہنا تھا، تو باوجود ان کی کوئی طلب بھی ہوگی تو ایک وہ شیطانی نرغہ ہوگا جس نے ان کو قرآن سے دور رکھا۔ کبھی انہوں نے کھول کے نہیں پڑھا تھا بائبل، کیونکہ ان کا کرسچن بیک گراؤنڈ تھا ان کے پیرنٹس کا، تو بائبل کو پڑھا تھا تو وہ مذہب کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے وہی کام کیا، اور پھر ہماری بھی غلطی ہے علی بھائی کہ ہم مسلمانوں میں آپ کے علاوہ تو ہمیں کوئی ایسا اسکالر نہیں ملتا جس نے اس پہ کام کیا ہوا ہو، بالکل لا علم ہے ہمارے اسکالرس۔ انہوں نے تو الٹا مذاق اڑوا دیا قرآن اور اسلام کا، نعوذ باللہ۔ جیسے مطلب وہ 2011 کا ان کا لیکچر ہے رچرڈ ڈاکنز کا، اس میں آپ دیکھیں ہارون یحییٰ صاحب نے تو جی کہ ایوولوشن کے فار ایگزامپل امیڈیٹ آپ ایک فاسل کوئی مجھے لا کے دے دے، تو میں انہوں نے اعلان کیا پرائز منی رکھی کہ 10 ٹریلین ٹرکش لیرا میں اس کو گفٹ کروں گا جو مجھے لا کے دکھا دے۔ اب ٹرکی کا تو اتنا جی ڈی پی نہیں ہے، یہ جی ڈی پی تو جی بل گیٹس کی بھی دولت سے 13 گنا زیادہ، 4.4 ٹریلین برٹش پاؤنڈ بنتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزوں سے مذاقہ ہوا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے عظیم کام کی، زبردست کام کیا، لیکن وہ جو تھیوری کو کہتے ہیں کہ تھیوری ہے، تو تھیوری اور سائنٹیفک تھیوری میں بہت بڑا فرق ہے، جو وہ نہیں بیان کر رہے تھے، تو اسلام کا مذاق اڑ جاتا ہے ان چیزوں سے۔ تو اس اچھا وجہ علی سے وہ بھائی کا معذرت فراد بھائی، علی بھائی کا میسج آیا مجھے کہ آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ یمن کے زیادی مسلم شرک تو نہیں کرتے؟ نو وہ ناٹ ایٹ آل، بتا رہے ہیں۔ نہیں، کوئی شرک نہیں، کیونکہ دیکھیے نا تین ہی چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں ہیں فالو کرنے والی، قرآن تو شرک ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اہل بیت، جو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو حدیث ثقلین تھی کہ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تو شرک کا تو شائبہ ہی نہیں۔ اور جب آپ کو اپنی خودی کا بھی احساس ہو، جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، ایک کلمہ گو مسلمان کو خودی کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ مذہب توحید کے پیروکار ہیں، تو پھر تو آپ سے شرک ہو نہیں بالکل۔ سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز آخری ہوتی ہے جی جی ایک چیز میں عرض کروں گا، جی ایک چیز ہوتی ہے عرفان خودی، اپنی خودی کو پہچاننا، ایک چیز ہوتی ہے نسیان خودی، اپنی خودی کو بھول جانا۔ علامہ اقبال یہی سمجھاتے رہے امت کو، تو کاش اپنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کی اپنی خودی کو پہچان لیں، تو شرک کبھی نہیں ہوگا۔ اچھا علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وہاں مزار کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، زیرو شرائنس علی بھائی، سی مائے دس زیرو شرائنس، کوئی مزار نہیں، قبریں کچی ہیں ساری۔ لاسٹ میں ایک علی فراد بھائی لاسٹ میں کوئی پیغام علی بھائی کو دینا چاہیں، کیونکہ بہت سارا ٹائم ہو گیا، پھر شروع کرتے ہیں سلسلہ دوسرے بھائیوں سے۔ میں نہیں سمجھتا اپنی حیثیت کہ علی بھائی جیسے مرد علم، علی بھائی کو ہم جیسے ایک دو مہندس ہیں نا ہمارے قوم کے محسن ہیں، مہندس انجینئرز، ایک انجینئر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو میٹلرجک انجینئر تھے، جو محسن پاکستان ہے، اور علی بھائی جو میکینیکل انجینئر ہیں اور محسن وحدت دین امت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری کیا حیثیت کہ میں علی بھائی جیسے ایک مرد علم و عقل کو کوئی میسج دوں؟ دعا دوں گا، دعائیں ساری، بلکہ بنی ہاشم کی ماؤں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں علی بھائی۔ یہ میں آپ سے ملاقات میں بتانا بھول گیا تھا، ایک مہمان آ گئے تھے، مجھے جانا پڑا۔ تو جب ہم آپ کے لیکچرز کو اور آپ نے جو تعارف کروایا تھا ہمارے اس جماعت کا جو یمن میں، اور ان پہ اللہ کی رحمتوں کی نبی پاک کی حدیثیں بیان کی تھی جو مستقبل میں بھی ہوں گی، تو جب ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دکھایا اور بتایا، تو ماؤں نے آپ کو دعائیں دی ہیں۔ پردہ نشین لوگ ہیں، دنیا کے سامنے نہیں آتے، یعنی کہ ایک روزمرہ زندگی میں رہتے ہیں لیکن کوئی پبلسٹی نہیں، لیکن جو ظاہر ان کا نام لیوا ہو، ان کو بتائے، دنیا کو تعارف کروائے، تو اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں، بلاد مدائن یمن کی بلاد بنی ہاشم کی ماؤں کی دعائیں علی بھائی آپ کے ساتھ ہیں، جی الحمدللہ۔ جی، بہت بہت شکریہ فراد بھائی، بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے۔ آپ بھی کائنڈلی یوٹیوب چینل پر چلے جائیں، ضرور اور آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، تو انشاءاللہ۔ وہاں سے اسٹریم کو دیکھیں یوٹیوب سے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔